آپ نے آپ کو اہل سنت کہتے تھے، جن پر آپ نے فتوے لگائے، مولانا نقشبندی صاحب جن پہ آپ نے فتوے لگائے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے، لیکن ان کے عقیدے اہل سنت سے ہٹ کر تھے، ان کے عقیدے اہل سنت والے نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو مگر تمہارے عقائد خارجیوں والے، تمہارے عقیدے درست نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے بدلایا، یاد رکھ لیں سنی وہ ہے، آج بھی سنی کی پہچان چاہتے ہو تو سنی وہ ہے جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ، جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ سنی ہے۔ ہمارے میڈیا کو بھی سمجھ نہیں آتی، ہماری جنسیوں کی بھی سمجھ نہیں آتی، وہ سب کو خلط مت کر گئے ہیں، سب کو سنی بنا رہے ہیں۔ خارجی اور سنی اور رافضی میں فرق کرنا ہوگا، یہ فرق کرنا ہوگا، دنیا کو فرق بتلانا ہوگا۔ یہ وہ فرق ہے جو امام اہل سنت بتلا گئے ہیں کہ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہی سنی ہے، جو یا رسول اللہ کا منکر ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ ایک بات تو دوسری بات، اب میں نے عرض کیا کہ کوئی صحابہ کی شان تو بیان کرتا ہے، عظمت تو بیان کرتا ہے، لیکن جب نواسہ رسول کی باری آتی ہے تو امام حسین، امام حسن کہنے کی بجائے صرف حسن اور حسین کہتا ہے، یعنی امام کہنے میں بھی وہ توہین سمجھتا ہے، توہین سمجھتا ہے۔ حالانکہ ہر مسجد کے امام کہتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ کو امام کہتے ہیں، لیکن نواسہ رسول کو سوال کریں، پوچھیں تو جواب ہم بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ ارے تم احترام تو کرتے ہو لیکن تم وہ اماموں کے امام ہیں، ان کو امام کہتے ہوئے شرم کرتے ہو، جھجکتے ہو، اسے توہین سمجھتے ہو، تو یہ کہاں کی عزت، یہ کہاں کی عزت۔ اور کچھ لوگ اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کو بیان کرتے، تذکرہ کرتے، مگر اصحاب رسول کی جب بات آتی ہے تو ان کو بھی تکلیف ہوتی، ان کو بھی تکلیف ہوتی۔ یاد رکھ لیں اصحاب رسول کی عظمت اور شان تم نے کیا بیان کرنی ہے، کسی دوسرے نے کیا بیان کرنی ہے، اہل بیت اطہار کی شان تم نے کیا بیان کرنی ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کے غلاموں کی شان تو قرآن میں بیان فرما دی، سبحان اللہ، اور صرف قرآن میں نہیں بیان فرمائی، اللہ قرآن میں جو حوالہ دے رہا ہے حضور کے صحابہ، حضور کے غلاموں کی عظمت کا، وہ حوالہ تورات اور انجیل کا دے رہا ہے کہ تورات اور انجیل، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ رب کائنات نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمتیں تورات میں بھی بیان فرمائی، انجیل میں بھی بیان فرمائی اور قرآن میں بھی بیان فرمایا۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اے لوگو، اے میرے نبی کے، یہ یاد رکھیں اہل بیت اطہار کو حضور سے دو نسبتیں حاصل ہیں، اہل بیت اطہار حضور کے صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ صحابہ کو بقیہ ایک نسبت حاصل ہے حضور کا صحابی ہونے کی، لیکن اہل بیت اطہار دو نسبتیں ہیں، صحابی بھی ہیں اور اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ تو جب صحابہ کی عظمت قرآن بیان کر رہا ہے تو اس میں صرف صحابہ نہیں ہے بلکہ اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ فرمایا والذین معہ، وہ لوگ
جو میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کے صحابہ ہیں، میرے نبی کے ساتھ ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی شیر خدا رضوان اللہ علیہ مجمعین، فرمایا ان کی شان پوچھتے ہو، اشداء علی الکفار، فرمایا پہلی ان کی عظمت، پہلی ان کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو میدان بدر، میدان احد میں، خندق میں، ان غزوات میں میرے نبی کے غلاموں کو دیکھو، کافروں کے مقابلہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار نظر آتی، اشداء علی الکفار۔ جب کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو سخت نظر آئیں، رحماء بینہم۔ دوسری صرف ان کی دیکھنا چاہتے ہو، یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کے مقابلہ میں تو یہ سخت ہے مگر شاید آپس میں بھی اسی طرح، تو فرمایا ایسا نہیں، رحماء بینہم۔ جب ان کو آپس میں دیکھو گے تو یہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینے والے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر دوسروں کو سہولتیں پہنچانے والے۔ اگر ان کی محبت دیکھنی ہے تو ہجرت کے بعد مواخات مدینہ میں دیکھیں، انصار اور مہاجرین کو، انصار کو اپنی جائیدادیں تقسیم کر کے مہاجرین کے حوالے کرتے ہوئے دیکھو، وہاں تمہیں رحماء بینہم کی تقسیم نظر آئے۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا۔ دیکھنے والے یہ نہ سمجھنا کہ میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے اہل بیت اطہار یہ صرف کافروں کے مقابلہ میں تو ڈٹتے ہیں، لڑتے، آپس میں محبت کرتے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اے دیکھنے والے جب تو ان کو راتوں کو دیکھے گا تو کہیں تجھے یہ قیام میں نظر آئیں گے، کہیں رکوع میں نظر آئیں گے، کہیں سجدوں میں نظر آئیں گے، کہیں یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں یہ میرے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ اور فرمایا کہ یہ سب کچھ مت کوئی یہ سمجھے، کچھ لوگوں نے ایک کتاب میں نے ایک صاحب کی پڑھی، اس کی خلاصہ حضرت یہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے حکومت قائم کرنے کے لیے، اور وہ حکومت حضرت علی مرتضی شیر خدا کو ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ چھین لی گئی اور اہل بیت کو نہیں ملی، یعنی اس کی پوری کتاب کا خلاصہ ہی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ صحابہ کے جو عمل ہے، یہ دشمنوں کے ساتھ دشمنی، آپس میں محبت، راتوں کا قیام، رکوع سجدے، فرمایا یہ دنیا کے لیے نہیں، یہ حکومتوں کے لیے نہیں، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ سب کچھ صحابہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے کرتے۔ یہ صحابہ کے عمل اللہ اور اس کا فضل جو ہے، اللہ کا فضل، اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا سیما فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا اے اعتراض کرنے والے، اے تنقید کرنے والے، تم میرے